بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے غلط سنا ہو، حالانکہ یہ میجر بڑی صاف اردو میں بولا تھا۔ میں کھڑا رہا، اس نے اب کے مسکرا کر مجھے بیٹھنے کو کہا۔ معمولی سی ایک کرسی پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ انگریزوں کو ملک میں پھانسی نہیں دیتے بلکہ ایک کرسی پر بٹھا کر اس میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی کرسی ہے۔ میں اس پر بیٹھوں گا تو میجر یا کیپٹن بٹن دبا دیں گے اور بجلی کا کرنٹ مجھے ہلاک کر دے گا۔ میں فوراً مرنے کے خیال سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ نہ میجر اٹھا نہ کیپٹن۔ کرسی میں کسی طرف سے کرنٹ نہ آیا۔ تم بہت بہادر ہو محمد خان، میجر نے کہا۔ میں بے وقوفوں کی طرح اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میجر نے دیکھ لیا تھا کہ میرے چہرے پر سکون اور اطمینان کے تاثرات نہیں۔ ڈرو مت محمد خان، میجر نے کہا۔ ہم نے تمہیں دوست بنانے کے لیے بلایا ہے۔ تم مسلمان ہو، اگر وہسکی یا بیئر پینا چاہو تو بتاؤ، ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان شراب نہیں پیتے۔ ہاں میجر صاحب، میں نے کہا، اسی لیے میں شراب نہیں پیتا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرا مذہب کیا ہے۔ اس نے چونکہ مسلمانوں کی تعریف کی تھی اس لیے میں نے فخر سے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس فخر کے ساتھ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ مجھے سزائے موت ہی دینی ہے تو یہ لوگ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے تمہیں اسی لیے پسند کیا ہے کہ تم مسلمان ہو، میجر نے کہا۔ جس طرح تم نے کرنل نارتھ کی بیوی اور کیپٹن ایڈیسن کو پکڑوایا ہے، اسی طرح کسی اور مذہب کا آدمی نہیں کر سکتا۔ تمام انگریز افسر تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس انگریز میجر نے میری اور مسلمانوں کی تعریفوں کے ایسے پل باندھے کہ مجھے چکر آنے لگے۔ کیپٹن نے بھی اسی قسم کی باتیں کی۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ میری اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ میرا فرض تھا۔ میں انگریزوں کا وفادار ہوں۔ اگر آپ مجھے کوئی حکم دیں گے تو پوری وفاداری سے آپ کا حکم بجا لاؤں گا۔ ہاں محمد خان، میجر نے کہا، ہم نے تمہیں ایک کام کے لیے بلایا ہے، لیکن یہ ہمارا حکم نہیں۔ تم دوستوں کی طرح ہمارا کام کرو گے تو ہم دوستوں کی طرح تمہیں اتنا زیادہ انعام دلائیں گے کہ تمہیں کسی کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ بادشاہ سلامت جس پر خوش ہوتے ہیں اسے کئی مربع زمین دے دیتے ہیں۔ کام کیا ہے صاحب بہادر؟ کام مشکل نہیں، میجر نے کہا، اور یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ ہم یہ کام کسی ہندو یا کسی سکھ سے نہیں کرائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ انگریز میجر جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ کسی ہندو یا سکھ سے بات کر رہا ہوتا تو کہتا کہ اسے کسی مسلمان پر بھروسہ نہیں، لیکن میجر کی زبان میں کوئی ایسا جادو تھا کہ میں اس کی بات کو سچ سمجھ رہا تھا۔ انگریزوں میں یہی خوبی تھی جس کے بل بوتے پر وہ آدھی دنیا پر بادشاہی کر رہے تھے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ میجر میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ انگریزوں کی رائے ہندوستانیوں کے متعلق کیا ہے۔ انگریز ہندوستانیوں کی اس عادت یا فطرت سے واقف تھے کہ ہندوستانی کو جہاں سے 4 پیسے زیادہ مل جائیں وہیں کا ہو رہتا ہے۔ تمہیں امید باندھ باندھ کر اور پیار و محبت سے میرے دل پر قبضہ کر کے اس میجر نے مجھے جو کام بتایا وہ یہ تھا کہ میں کرنل نارتھ کے بنگلے پر رات کو نظر رکھا کروں۔ کرنل نارتھ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، انگریز میجر نے مجھے کہا، اور وہ تم پر اعتبار کرتا ہے۔ تم نے اسے اس کی بیوی کے ہاتھوں مرنے سے بچایا ہے۔ تم اب ہمارا یہ کام کرو گے، آدھی رات کے لگ بھگ اپنے کوارٹر سے ننگے پاؤں نکل کر یا فلیٹ شوز پہن کر کرنل کے بنگلے میں چلے جایا کرو اور دیکھا کرو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس وقت کرنل صاحب سو رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں میجر نے کہا، یہی دیکھنا ہے کہ وہ سو رہا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کا سونے کا کمرہ برآمدے کے ساتھ ہے، کھڑکی کے آگے پردہ ہوتا ہے۔ تم دن کے وقت وہ ذرا سا ہٹا دینا جہاں سے تم رات کو دیکھ سکو۔ تمہیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ تمہیں رات کے وقت برآمدوں میں گھومتا پھرتا کوئی دیکھ نہ لے۔ صاحب بہادر، میں نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کام مجھے کس سلسلے میں کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کرنل صاحب کوئی ایسی حرکت کریں جو
میں سمجھوں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن آپ ان کی یہی حرکت دیکھنا چاہتے ہوں۔ دیکھو محمد خان، میجر نے کہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیں، تمہیں کچھ اور باتیں بتا دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے فرنٹیئر میں میجر ویسٹ میکارٹ کو قبائلی پٹھانوں کی قید سے فرار کروایا تھا۔ تمہاری یہ بہادری معمولی نہیں، اسی بہادری کو دیکھ کر ہم نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ میجر مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میجر ویسٹ میکارٹ کی کرنل نارتھ کی میم صاحب کے ساتھ درپردہ دوستی تھی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس میم صاحب نے تمہیں بھی اپنا وقتی خامد بنا لیا تھا۔ ہم تمہیں یہ سمجھانا چاہیں گے کہ کرنل نارتھ کو خوش رکھو گے تو تم صرف ایک آدمی کو خوش رکھو گے، اگر ہمیں خوش کرو گے تو اس طرح سمجھ لو کہ تم نے ہماری حکومت کو اور بادشاہ سلامت کو خوش کیا ہے۔ اگر ایک کرنل تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ایک پوری حکومت تمہاری حفاظت کرے گی۔ اگر تم حکومت کو ناراض کرو گے تو ایک کرنل تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ انعام جو ہم دیں گے وہ کرنل نارتھ کا پورا خاندان تمہیں نہیں دے سکتا۔ ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کرنل نارتھ کے ساتھ وفاداری کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی وقت بہت نقصان اٹھانا پڑے۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے ڈرائیں یا مجھے کوئی لالچ دیں۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کا کام کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کام پوری وفاداری سے کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ میجر کرسی پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کے پاؤں ٹی پائی پر تھے۔ اس نے فوراً پاؤں اٹھائے اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب ہماری بات غور سے سنو محمد خان، میجر نے بڑی سنجیدہ آواز میں کہا، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، لیکن یاد رکھو تمہاری جان ہمارے قبضے میں ہے۔ وفاداری کرو گے تو ساری عمر خوشحالی میں گزارو گے، غداری کرو گے تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ میں میجر کی دھمکیوں سے ڈرا، نہ میں نے اس کے انعام کا لالچ دل میں رکھا۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ خوشی ہوئی کہ وہ خطرہ ٹل گیا تھا جو میں اپنے آپ پر سوار کر کے اس دفتر تک پہنچا تھا۔ میری اصلیت ابھی تک پوشیدہ تھی۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کرنل نارتھ کے ساتھ میرے کیا رشتہ داری ہے۔ وہ اکیلا آدمی تھا، ادھر انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس کا پورا محکمہ تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا تحفظ مل جائے جو مجھے سزائے موت سے بچا لے۔ مجھے یہ تحفظ اس محکمے سے ہی مل سکتا تھا۔ یہ بھی تو سوچئے کہ میں کہاں کا دیانتدار اور پارسا تھا، لیکن یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ میں کرنل نارتھ کے خلاف جاسوسی اور مخبری کیوں کروں۔ تم ہماری حکومت کے وفادار ہو، انگریز میجر نے کہا، لیکن کرنل نارتھ غدار ہے، وہ جرمنوں کا جاسوس ہے۔ جرمنی کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے صاحب بہادر؟ جرمنی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، میجر نے کہا۔ کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت ہم پر حملہ کر دے۔ اس نے ابھی سے اپنے جاسوس دوسرے ملکوں میں بھیج دیے ہیں۔ جرمنی تمہارا بھی دشمن ہے کیا؟ کرنل نارتھ صاحب جرمنی کے رہنے والے ہیں؟ وہ ہے تو انگریز، اس کی ماں جرمن تھی، میجر نے کہا۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وہ جرمنی کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ اب میرے لیے یہ بات بالکل صاف ہو چکی تھی۔ بہت اچھا صاحب بہادر، میں نے کہا، میں آج رات سے ہی یہ کام شروع کر دوں گا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں صاحب بہادر، مجھ میں عقل کم اور طاقت زیادہ ہے۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو میں فوراً کر دوں گا، اگر عقل کی لڑائی لڑنی ہے تو میں تھوڑا وقت لگاؤں گا۔ تم فکر نہ کرو جوان، میجر نے کہا، یہ ہم جانتے ہیں کہ تم میں عقل ہے یا نہیں، ہمیں تمہاری طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ ہم کسی کو قتل نہیں کرائیں گے۔ اگر تم یہ کام ٹھیک طرح کر دو تو ہم تمہیں 10 قتل معاف کر دیں گے۔ جاؤ اور یہ کام کرو، رپورٹ دینے رات کو آیا کرنا۔ اسی رات کا واقعہ ہے، میری آنکھ کھل گئی، وقت دیکھا 12:40 ہو گئے تھے۔ میں اٹھا اور ننگے پاؤں اپنے کوارٹر سے نکل گیا، بنگلے کے پیچھے والے برآمدے میں چلا گیا۔ کرنل نارتھ کے سونے کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے کھڑکی کے شیشوں میں سے دیکھا، لیکن آگے پردہ تھا، کچھ بھی نظر نہ آیا، البتہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کرنل کو اکیلا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا۔ آوازوں اور آہٹوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے نہیں، چلنے کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ میں ان کی باتیں نہ سمجھ سکا کیونکہ وہ انگریزی بول رہے تھے۔ میں وہاں سے ہٹ آیا اور باڑ کے درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر جو آدمی ہے وہ رات یہیں گزارتا ہے یا چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو بنگلے کے متعلق بتا دوں کہ کم و بیش 12 کنال جگہ تھی، چاروں طرف تقریباً 4 فٹ اونچی دیوار تھی، اس کے درمیان تقریباً 1.5 کنال میں بنگلہ تھا اور ارد گرد زمین خالی تھی۔ چھوٹے اور
बड़े दरख्त भी थे और कुछ हिस्से में बागीचा था। बड़ा गेट बंगले से कमोबेश 30 गज दूर था। गेट और बंगले के दरमियान बड़ का पुराना दरख्त था जिसके तने की ओट में 2 आदमी आसानी से छुप सकते थे। चांद अभी पूरा नहीं हुआ था लेकिन चांदनी साफ थी। आधे पौने घंटे बाद मैं तने से ये सोचकर हटने लगा कि कर्नल नॉर्थ का मेहमान रात यहीं गुजारेगा। मुझे बंगले में कदमों की आहट सुनाई दी और एक आदमी बंगले से निकलकर चांदनी में आया। वो मेरे करीब से गुजरा। उसने पतलून और कमीज पहन रखी थी। मैंने बड़ी अच्छी तरह देखा कि वो अंग्रेज नहीं था, वो कोई हिंदुस्तानी था। वो गेट से निकलकर दाएं तरफ चला गया। छावनी का वो इलाका सुनसान पड़ा था। मैं झुककर दीवार के करीब चला गया और उसको जाता देखता रहा। मैं दीवार के साथ साथ अंदर की तरफ आगे चला गया। वो आदमी उस सड़क पर हो लिया जो आबादी की तरफ जाती थी। वहाँ गैर फौजी अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। मैं दीवार फलांग कर बाहर चला गया। सड़क के किनारे दरख्त बहुत थे। मैं इनके साए में आगे ही आगे जाता रहा। वो आदमी मुझे दिखाई देता रहा। इस आबादी में बहुत से मकान तो मामूली से थे जैसे गरीब लोगों के होते हैं। चंद एक मकान बड़ी अच्छी किस्म के थे। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो आदमी एक मकान के दरवाजे पर रुका। उसने शायद दस्तक दी होगी और दरवाजा खुलने के इंतजार में था। उसके और मेरे दरमियान फासला और कम हो गया। दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। मैं कुछ और आगे चला गया और एक जगह रुककर उस मकान का महल्ले वकू और निशानियां नोट कर ली। मैं वापस आ गया। कर्नल नॉर्थ का बंगला खामोश खड़ा था। मुझे बंगाल का वन मंदिर याद आ गया। सब्जाजार और घने दरख्तों में ढका हुआ वो सदियों पुराना मंदिर बाहर से बेजरर और मासूम लगता था मगर उसके अंदर एक तिलस्माती और पुरस्रार दुनिया आबाद थी। उस खंडर ने न जाने कितने इंसानों का खून पी लिया था। कर्नल नॉर्थ का बंगला भी बज़ाहिर एक कर्नल की रिहाइश गाह था लेकिन उसने अपनी मासूमियत और मामूलीपन में न जाने क्या क्या भेद छुपा रखे थे। एक बीवी ने इस बंगले में अपने खावंद को कत्ल करने की कोशिश की थी और खावंद की गैर हाजिरी में अपने खावंद को धोखे दिए थे। अब उस बीवी का खावंद अपनी कौम और अपने बादशाह को धोखा दे रहा था और अब उसका अपना अर्दली जो उसका गुलाम था उसे धोखा देने पर उतर आया था। मैंने जब अपने क्वार्टर का दरवाजा खोला तो मैं डर कर दरवाजे में ही रुक गया। क्वार्टर के सहन में कोई औरत खड़ी थी। कहाँ गए थे खानू? ये जेवरा की आवाज थी। मैं आगे बढ़ा। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे उसका हुस्न पर असरार सा दिखाई दिया। किसी ख्याल से मुझे गुस्सा आ गया। रोशन खान मुझे अपना बड़ा भाई कहता है जेवरा, मैंने उसे कहा। वो जाग उठे और यहाँ आकर तुम्हें मेरे पास देख ले तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वो सुबह तक नहीं उठेगा। जेवरा ने कहा। मैंने आखिर उसका वही इलाज किया है जो मुझे किसी ने बताया था। चलो थोड़ी देर के लिए अंदर बैठे, मैं जल्दी चली जाऊंगी। हम कमरे में जा बैठे तो जेवरा ने कहा, मैंने जमादारनी के हाथ अफीम मंगवा ली है। कल रात उसे दूध में मिलाकर और चीनी ज्यादा डालकर पिला दी थी। उसने सारी रात करवट भी नहीं बदली थी। आज भी पिला दी है। क्या तुमने ये इंतजाम मेरे पास आने के लिए किया है? मैंने पूछा। नहीं, जेवरा ने जवाब दिया। मेरे दिल ने इस शख्स को पहले रोज ही कबूल नहीं किया था लेकिन इसे किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर लिया था। अब तुम्हें देखा है तो पहले रोज वाली नफरत फिर जाग उठी है। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे जिस्म को हाथ भी लगाए। मेरी एक सहेली है, उसकी शादी भी ऐसे ही एक आदमी के साथ कर दी गई है। उसे गांव की एक औरत ने बताया था कि खामन को दूध में अफीम पिला दिया करो। सहेली ने ये नुस्खा इस्तेमाल किया। उसने मुझे बताया कि उसका खामन सारी रात लाश की तरह पड़ा रहता है। अब मैंने भी अपनी सहेली वाला काम शुरू कर दिया है। बाज आ जाओ जेबरा, मैंने कहा। फिर तुम यहाँ से चले जाओ। जेबरा ने कहा, मैंने सुना था कि तुम पकड़े गए थे और तुम्हें फांसी दे दी गई है। मैं उस रोज अकेली बैठी रोती रही थी। फिर मैंने तुम्हें दिल से उतारना शुरू कर दिया था लेकिन तुम फिर मेरे सामने आ गए हो। वो उठ खड़ी हुई और बड़ी पुख्ता और पुरअज़म आवाज में कहने लगी, याद रखो खानू, तेरी एक रग मेरे हाथ में है। मैं अपने खामंद और उसके मामू की तरह तुझसे डरूंगी नहीं। वो जो सुना करते हैं कि जंगलों और बियाबानों में चुड़ैलें होती हैं, वो दरअसल मुझ जैसी औरतें होती हैं। मुझे अपने पास आने से ना रोकना। नहीं रोकूंगा जेवरा, मैंने कहा। कभी रोक के देख लेना, उसने कहा और चली गई। वो तो चली गई लेकिन मुझे बड़ी तलख सोच में छोड़ गई। मैं सुबह रोजमर्रा की तरह कर्नल नॉर्थ के पास गया तो उसने हर रोज की तरह मुस्कुराकर कहा, ठीक है साहब बहादुर, कहा और अपने काम में लग गया।
اب میں کرنل نارتھ کو بدلی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ریجیمنٹ میں چلا گیا۔ میں نے اس کے سونے کے کمرے کی کھڑکی کے پردوں کو درمیان سے ذرا سا ہٹا دیا، ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی کے پردے بھی ذرا سے ہٹا دیے۔ جب شام گہری ہو گئی تو میں ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر کو چلا گیا اور انٹیلیجنس کے میجر سے ملا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے رات کیا دیکھا ہے اور میں اس ہندوستانی کے پیچھے اس کے گھر تک گیا ہوں۔ میجر نے مجھ سے اس مکان کی نشانیاں پوچھی جو میں نے اسے بتا دیں۔ میجر نے اسی وقت ایک ہندوستانی کو بلایا اور کہا کہ اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں اور وہ مکان دکھاؤں۔ یہ ہندوستانی سیولین کپڑوں میں تھا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے راستے میں اس سے پوچھا کہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کرنل نارتھ جاسوس ہے تو اسے پکڑ کیوں نہیں لیا جاتا؟ جاسوس ایک نہیں پورا گروہ ہوتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر ایک کو پکڑ لیا جائے تو گروہ چوکس ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ جس ایک کے متعلق پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جاسوس ہے اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلنے دیا جاتا کہ اس پر شک ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک کرنل کو تم نے چھپ کر دیکھا تو تمہیں ایک اور آدمی کا سراغ مل گیا۔ اب ہم 2 آدمیوں کی نگرانی کریں گے تو ان سے ہمیں ان کے کچھ اور ساتھیوں کا سراغ مل جائے گا۔ خیال رکھنا محمد خان، ذرا سا بھی کسی کو شک نہ ہونے دینا کہ تم یہ کام کر رہے ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ اس وجہ سے دلچسپی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اگر تم نے یہ کام کامیابی سے کر لیا تو سمجھو کہ تمہاری قسمت چمک اٹھی۔ میجر صاحب نے مجھے یہ تو بتا دیا ہے کہ کرنل نارتھ جرمنی کا جاسوس ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ انگریزوں کو کس قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس کے اس آدمی نے مجھے اچھی طرح سمجھایا کہ جاسوس کیا کرتے ہیں اور کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ جرمنی نے کبھی حملہ کیا بھی تو یورپ پر کرے گا، اس نے کہا۔ اس کے بعد انگریزوں کے ملک برطانیہ کی باری آئے گی۔ جرمنی والوں کو معلوم ہے کہ انگریزوں کی ہندوستانی فوج خاصی زیادہ ہے اور اس میں جنگجو قومیں شامل ہیں، اور جنگ ہوئی تو انگریزوں کو ہندوستان سے بہت زیادہ بھرتی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں دہشت پسند تحریکیں انگریزوں کے خلاف بڑی خطرناک اور تباہ کن خفیہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔ جرمنی نے اپنے جو جاسوس ہندوستان میں بھیجے ہوئے ہیں وہ ہندوستانیوں کو انگریزوں کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ باہر کے حملہ آوروں سے اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس نے باقاعدہ تقریر شروع کر دی تھی۔ وہ انگریزوں کی ہمدردی میں اس طرح بول رہا تھا جیسے وہ خود انگریز ہو یا جیسے اسے رزق دینے والا خدا نہیں، انگریزوں کا بادشاہ ہو۔ میں نے اس کی پوری بات توجہ سے نہیں سنی۔ میرے دل میں انگریزوں کی ذرا سی بھی ہمدردی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کرنل کے خلاف جاسوسی کیوں شروع کر دی تھی جس نے مجھے پناہ دی تھی، مجھے دل کھول کر انعام دیا اور مجھے اپنا منظور نظر بنا لیا تھا۔ اسے میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا ارتلی تھا، خانسامہ تھا، اس اکیلے کے لیے یہ دونوں کافی تھے، لیکن اس نے مجھے پالتو جانور کی طرح پیار سے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ اگر اپنے ملک کا غدار تھا تو مجھے کیا، اس کی ماں جرمن اور باپ انگریز تھا تو میں اس کی آستین کا سانپ کیوں بن گیا تھا؟ آج جب میں زندگی کا فلسفہ اور انسان کی فطرت کی کلا بازیوں کو سمجھتا ہوں تو بھی مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ میں جاسوس کا جاسوس کیوں بن گیا تھا۔ انسان بعض ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے جن کا کچھ عرصے بعد جواز نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ایسی حرکتوں کو یاد کر کے پچھتانے لگتے ہیں اور اپنے اوپر ماضی کا اسیب طاری کر لیتے ہیں۔ میں ماضی، حال اور مستقبل سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ہم اس آبادی تک پہنچ گئے۔ میں نے اسے وہ مکان دکھایا جس میں گزشتہ رات وہ آدمی داخل ہوا تھا۔ جانتے ہیں آپ اسے؟ میں نے پوچھا۔ جان لیں گے، اس نے جواب دیا۔ ہم واپس آ رہے تھے تو وہ مجھ سے یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلے جاؤ، اگر کوئی اطلاع ہو تو کل رات کو آنا۔ اس رات میری زندگی ایک اور موڑ پر پہنچ گئی۔ اس موڑ کو دوراہا کہہ لیں۔ گزشتہ رات والا وقت تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں ننگے پاؤں کوارٹر سے نکل گیا اور دائیں بائیں دیکھے بغیر بنگلے کے پچھلے برآمدے میں چلا گیا۔ سونے کے کمرے سے روشنی کی ایک لکیر باہر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے کھڑکی کے پردوں میں ذرا سا فاصلہ کر دیا تھا، وہ ابھی موجود تھا۔ یہ 1.5-2 انچ تھا۔ میں نے اس میں سے اندر دیکھا۔ ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ میں اس کمرے سے اور ان 2 پلنگوں سے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اپنے گھر کی طرح واقف تھا۔ میں نے سونے کے اس کمرے میں کرنل نارتھ کی میم صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا۔ کیپٹن ایڈیسن بھی اس کمرے
سے واقف تھا، مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے مجھے کرنل نارتھ کی، میم صاحب کی اور اس کے آشناؤں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں۔ اس کمرے میں میم صاحب نے کرنل نارتھ کے ساتھ بے وفائی کے کھیل کھیلے تھے اور اب کرنل نارتھ اپنے بادشاہ سلامت سے بے وفائی کر رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا، پلنگ خالی تھا۔ کسی عورت کی ہنسی سنائی دی، میں اسے اپنے تصور اور اپنی یادوں کی ہنسی سمجھا۔ میم صاحب کے جانے کے بعد یہ بنگلہ عورت کی ہنسی سے محروم ہو گیا تھا۔ یہ کسی بدرو کی ہنسی ہو سکتی تھی، لیکن وہ ایک جیتی جاگتی عورت تھی جو دوڑتی اور ہنستی ہوئی سونے کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ایک پلنگ پر گرا دیا۔ وہ پیٹھ کے بل ہو گئی۔ کرنل نارتھ آیا اور اس کے اوپر گر پڑا۔ وہ بھی ہنس رہا تھا اور اس نے اس عورت کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنا اور اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ کرنل نارتھ بھی اتنا زندہ دل ہو سکتا ہے اور کوئی عورت اس کے ساتھ بھی ہنس کھیل سکتی ہے۔ یہ عورت گورے رنگ کی تھی اور اس کا لباس اور حلیہ انگریزوں جیسا تھا، لیکن اینگلو انڈین لگتی تھی۔ وہ اچانک چونک پڑے۔ کرنل نارتھ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ اینگلو انڈین عورت بھی آہستہ آہستہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں اس کھڑکی سے ہٹ کر ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ میں نے اس کھڑکی کے پردے بھی ذرا سے ہٹا دیے تھے۔ مجھے دو آدمی دکھائی دیے۔ ایک تو وہی ہندوستانی معلوم ہوتا تھا جسے میں نے رات کو بنگلے سے جاتے دیکھا تھا، اور دوسرا اینگلو انڈین تھا۔ وہ بڑی دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ اگر اونچا بولتے تو بھی میں نہ سمجھ سکتا کیونکہ وہ انگریزی بول رہے تھے۔ کرنل نارتھ اور اینگلو انڈین عورت ایک طرف کہیں بیٹھ گئے تھے۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ ان کی باتیں تو میری سمجھ میں آتی نہیں، میں رپورٹ کیا دوں گا۔ پھر بھی میں آنکھ کھڑکی کے شیشے کے ساتھ لگائے انہیں دیکھتا رہا۔ اچانک میری پیٹھ کے ساتھ کوئی چیز لگی جیسے کسی نے چھڑی کا سرا میری پیٹھ کے ساتھ لگا دیا ہو۔ پیچھے مت دیکھنا، مجھے اپنے پیچھے کسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی بڑی صاف اردو میں کہہ رہا تھا، دونوں ہاتھ اوپر کر لو اور دائیں طرف چل پڑو۔ میں پکڑا گیا تھا۔ میں نے ہاتھ اوپر کر دیے اور بائیں طرف چل پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ میری پیٹھ کے ساتھ ریوالور کی نالی لگی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے نہ جانے کہاں سے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ سب نے میری طرف دیکھا۔ تم محمد خان؟ کرنل نارتھ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تم برآمدے میں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے آپس میں کچھ باتیں کی۔ میں خاموش رہا۔ بولو محمد خان، کرنل نارتھ نے کہا، میرے سوال کا جواب دو۔ میرے دماغ نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، دوسرے کمرے میں چلیں۔ دو آدمیوں نے میری جامہ تلاشی لی۔ کرنل نارتھ اٹھا اور میں اس کے ساتھ سونے کے کمرے میں چلا گیا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں آپ کا خاص اردلی ہوں۔ آپ کو جتنا مجھ پر بھروسہ ہے اتنا کسی اور پر نہیں۔ میں کبھی کبھی رات کو آپ کو دیکھنے آتا ہوں۔ آپ اکیلے رہتے ہیں، اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو رات کو بھی دیکھ لیا کروں۔ تھوڑی دیر ہوئی، میری آنکھ کھلی تو میں ادھر آ گیا۔ کمروں میں روشنی دیکھی تو میں نے کھڑکی میں سے اندر دیکھا۔ تم ننگے پاؤں کیوں ہو؟ کرنل نارتھ نے پوچھا۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، میں آپ کو اس سوال کا بھی بڑا اچھا جواب دے سکتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو یہ جو بتایا ہے کہ میں رات کے اس وقت برآمدے میں کیا کر رہا تھا، کیا آپ نے یہ مان لیا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ ہمیں تم پر بہت اعتماد ہے محمد خان، کرنل نارتھ نے کہا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت تم یہاں کیا کر رہے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستانیوں کی یہ عادت ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے رہتے ہیں۔ تم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ تم ہمارے وفادار اردلی ہو محمد خان۔ تم نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ ہماری میم صاحب ہمیں زہر دے رہی تھی، تم نے اس کے خلاف ہمیں اطلاع دی اور کورٹ میں گواہی بھی دی۔ ہمیں معلوم تھا کہ میم صاحب نے تمہیں کس لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ کوئی آدمی اس عورت کے خلاف بات نہیں کرتا جس کے ساتھ اس کی ناجائز دوستی ہو۔ تمہیں جو انعام میم صاحب سے ملتا تھا وہ ہم نہیں دے سکتے تھے۔ ہم نے تمہیں تمہاری وفاداری کو دیکھ کر رکھا تھا۔ جاؤ محمد خان، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں۔ رات کو جدھر چاہو چلو پھرو، آئندہ کمروں میں نہ جھانکنا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ میں سر سے پاؤں تک اس طرح ہل گیا جیسے میرے جسم میں ایک گولا پھٹا ہو۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میرے اندر وہ کیسی طاقت تھی جو مجھ سے فیصلے اور ان پر عمل کراتی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔